من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں قسم کی مختلف قسموں کے احکام ذکر ہوئے تھے اور قسم کی ایک خاص قسم ایلا کا بھی ذکر تھا، اور ظاہر ایلا میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو خواہ ایلا کی وجہ سے طلاق ہو یا اس کے علاوہ کوئی طلاق دے دے تو پھر ظاہر مطلقہ عورت پھر عدت گزارتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عدت کے احکام ذکر فرمائے. کہ مطلقہ عورت اگر ماہواری والی ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، تو خواہ وہ جتنے میں عرصے میں آئے، 3 مہینے میں، 3 مہینوں سے کم میں یا زیادہ عرصے میں، تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں. کبھی یہ عدت 19 مہینے تک بھی چلی جاتی ہے. ماہواریاں آتی ہیں تو 19 مہینے تک اس میں ٹائم لگ جاتا ہے 3 ماہواریوں میں. مطلب ایک عام طور پر تو تقریباً ہر مہینے میں ماہواری آ جاتی ہے عام طور پہ، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو دیر سے ماہواری آتی ہے، تو اس طرح ان کی 3 ماہواریوں میں عرصہ لگ سکتا ہے. بعض ایسی بھی ہیں کہ ان کو جلدی آ کے تقریباً 2 مہینے میں ان کی ماہواری 3 ماہواری ہو جاتی ہیں. البتہ 2 ماہواریوں کے درمیان کم از کم 15 دن عورت کو پاک رہنا چاہیے. اگر 15 دن وہ پاک رہے، اس کے بعد پھر خون آئے تو سمجھا جائے گا کہ یہ دوسری ماہواری. 15 دن سے کم اگر وہ پاک رہے پھر خون آئے تو وہ ماہواری کا خون نہیں ہوگا، کسی اور بیماری کا ہوگا. کم از کم 15 دن کے بیچ میں گزرنا ضروری ہے. تو بہرحال جس عورت کو ماہواری آتی ہے، خواہ جلدی یا دیر سے، اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں. جس کو ماہواری نہیں آتی صغر سنی کی وجہ سے کہ چھوٹی ہے بھی، یا کبر سنی کی وجہ سے کہ 50 سال تک پہنچی ہے، اس کے بعد اب بڑھاپے کی وجہ سے ماہواری نہیں آ رہی، تو ایسی عورتوں کی عدت پھر 3 مہینے. اگر مہینے کی بالکل ابتدائی اور پہلی تاریخ کو طلاق پڑ جائے پھر تو 3 مہینے ہیں. اسلامی مہینے جو چاند کے مہینے 3 مہینے ہیں، خواہ 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا. اس میں پھر دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری نہیں. اگر بالکل ابتدائی تاریخ نہیں ہے، اس کے بعد کی تاریخیں ہیں یا مہینے کا بیچ ہے، تو پھر 90 دن ہے. پھر کیا ہے؟ پھر 90 دن کی گنتی پوری کرنا وہ ضروری ہے.
ہمارے ملک میں آئلی قوانین جو ہے، گھریلو قوانین، اس میں غلطیاں ہیں۔ ہر عورت کی عدت 90 دن قرار دی گئی ہے، خواہ اس کو ماہواری آتی ہو یا ماہواری نہ آتی ہو۔ یہ غلط ہے۔ اسی طرح جو عورت حمل والی ہے تو اس کی عدت وضع عمل ہے۔ اگرچہ شوہر ابھی چارپائی پہ میت شوہر کی ابھی چارپائی پہ پڑی ہو اور وہ بچہ جنے تو اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسلامی ملک ہونے کے باوجود اس کے بہت سارے قوانین قرآن و حدیث سے متصادم ہیں، صراحت کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے پھر ایسا ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے حکمران گوروں کے قوانین کے اتنے پابند ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اس کے آگے ذبح ہو جائے، لیکن گوروں کے قوانین متاثر نہ۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ جن عورتوں کو ماہواری آتی ہے ان کی عدت 3 ماہواریاں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر ہے، 3 طہر عدت گزارے گی۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس احادیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر میں دلائل ہیں۔ جیسے ابو داؤد شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قر کی تشریح فرمائی تھی حیض سے۔ قر کی جمع ہے، قر کی تشریح فرمائی کس سے؟ حیض۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے عورتوں کو تنبیہ فرمائی کہ کبھی کبھار دوسرے نکاح کے چکر میں اور جب دیکھتی ہے کہ میری عدت لمبی ہے پھر صحیح نہیں بتاتی، بلکہ وہ کہہ دیتی ہے کہ میری عدت گزر گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ ابھی حمل ہے، بچہ ہے یا ماہواری ہے، یہ تم جانتی ہو۔ عدت کے بارے میں اصل علم عورت کو ہوتا ہے، لہذا دوسرے نکاح کے چکر میں پیٹ میں جو کچھ ہے، حمل ہے یا حیض ہے، اس کو چھپانا نہیں اور صحیح بتانا۔ حمل ہو تو، اگر ماہواری ہے تو عدت کے بارے میں خود اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح بتانا کہ عدت جو ہے وہ کتنی گزر چکی ہے اور کتنی باقی۔ اس لیے کہ ایک دن قیامت کا، اس دن اللہ پھر پوچھے گا۔ عدت کا ٹھیک گزارنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، اس لیے کہ عدت کے اندر دوسرا نکاح ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ جو منعقد ہی نہیں ہوگا تو پھر زنا ہوگا۔ تو ساری زندگی اگر زنا کا ارتکاب کرے عورت تو یہ تو بہت بڑی بغاوت ہے، زنا تو بے حیائی ہے۔ اس نے فرمایا کہ جو عورت اللہ کی ذات پہ اور قیامت پہ ایمان رکھتی ہے، قیامت کے دن پہ وہ صحیح بتائے اپنی عدت کے بارے میں۔ البتہ اگر طلاق رجعی ہے، لفظ طلاق کے ساتھ ایک طلاق دی ہے یا 2 دی ہیں، تو اس میں عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور شوہر اگر حالات بہتر بنانا چاہتا ہے یا میاں بیوی راضی ہو جائے کہ ہم نے دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، یا شوہر زیادتی کر رہا تھا اور اب وہ نادم ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی اب بیوی آئے گی تو میں
صحیح رکھوں گا اسے، اس کے حقوق ادا کروں گا، اس طرح حالات بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر پھر اور لوگوں کے بجائے مقابلے میں شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کر کے بیوی کو لٹا لے، رجوع کر کے بیوی کو لٹا لے۔ البتہ اگر عدت گزر گئی تو اب کیا ہوگا؟ اب تجدید نکاح ہو، تجدید نکاح، نئے مہر کے ساتھ تجدید نکاح۔ اور اگر لفظ طلاق بائن کے ساتھ، طلاق بائن کے ساتھ طلاق دے دی، جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، میں نے تجھے جدا کر دیا، یا اس نیت سے کہہ دے کہ مجھ سے پردہ کر لو، یہاں سے نکل جاؤ، چلی جاؤ، طلاق کی نیت سے کہہ دے، تو اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق بائن میں پھر عدت کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتا، عدت کے اندر بھی تجدید نکاح اور عدت کے بعد بھی تجدید نکاح۔ طلاق رجعی میں عدت کے اندر آدمی رجوع کر سکتا ہے، رجوع زبان سے بھی کر سکتا ہے کہ میں طلاق واپس کرتا ہوں، یا میں رجوع کرتا ہوں، یا فعلاً عملاً بھی رجوع کر سکتا ہے، بوس و کنار کر لے، ہم بستری کر لے، تو اسے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رجوع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شوہر اگر طلاق کے بعد چاہتا ہے کہ حالات بہتر ہو اور بیوی کو لٹانا چاہتا ہے، تو اوروں کی نسبت شوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور عدت کے اندر اگر رجوع کر لے، طلاق رجعی ہے، تو اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، وہ اس طرح بھی رجوع کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ایک مرتبہ عدت گزر گئی یا طلاق بائن سے نکاح بالکل ختم ہوا، اب دونوں کی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں، اللہ نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ نادم ہو جائے اور بیوی کو لوٹانا چاہے، تنگ کرنے کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں، اچھی نیت سے حالات جو ہے نا وہ بہتر کرنے کے لیے اور بہتر طریقے سے رہنے کے لیے، اگر بیوی کو اپنے پاس پسانے کے لیے وہ رجوع کرنا چاہے، تو پھر رجوع کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، وہ حق اکیلے شوہر کو ہے۔ دین اسلام دینی فطرت ہے، اس میں بڑا اعتدال ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی اس معاملے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے نا اگر ناراض ہو جائے بیوی سے تو ناراض ہوتے ہی اس کو طلاق دے، کسی صلح صفائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ناراض ہو جائے اور طلاق دینا چاہے تو طلاق دے دے بیوی کو، اور پھر بیوی بھی پابند نہیں ہے کہ وہ عدت گزارے، بس ادھر طلاق مل جائے ادھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں طلاق کا تصور ہی نہیں، ہندوؤں کے ہاں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، یونانیوں رومیوں کے ہاں بھی طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب نکاح ہو گیا تو ہو گیا، اب بے شک دونوں کے حالات جو ہے نا انتہائی خراب ہو، دونوں کی آپس میں بنتی نہ ہو، اور عورت جو ہے نا وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہو، لیکن طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عیسائیوں میں جو صدیوں بعد جدید عیسائی آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی طرف اگر رخ کرے تو پھر عدالت دیکھے کہ کس کی جو ہے نا وہ زیادتی ہے، تو اس صورت میں عدالت وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال جو عیسائیوں کا جو اصل مذہب ہے اس میں یہ کہ کوئی تصور نہیں ہے نکاح ہے اس کا طلاق کا۔ ہندوؤں کے ہاں بھی یہی، اور ایسے ہی جو دین اسلام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے وقت طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن جو بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مباح چیزوں میں مبغوض ترین چیز ہے طلاق، مبغوض ترین اللہ کے نزدیک، اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ جب تک اشد ضرورت نہ ہو، انتہائی ضرورت نہ ہو، واقعی میاں بیوی کے حالات ایسے ہوں کہ آپس میں رہ نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت پھر طلاق کی گنجائش، تاکہ دونوں کی زندگی برباد نہ ہو، اللہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر دے دے۔ دوسرا، لیکن
اس کے لیے بھی عدت لازم ہے، عورت کے لیے عدت لازم ہے، تاکہ نسب خراب نہ ہو جائے، تاکہ نسب خراب نہ ہو جائے۔ دین اسلام کی تعلیمات اور احکام بڑے اعتدال والے، بڑے حکیمانہ ہیں۔ ایک گورا مورخ خود کہتا ہے کہ غالباً امریکہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جو ہے نا 45 لاکھ کی، یا کس ملک کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ گورا، 45 لاکھ کی آبادی ہے۔ اپنے اس ملک کے بارے میں کہہ رہا تھا کوئی گورا مورخ کہ 45 لاکھ کی آبادی ہے، اور 45 لاکھ کی آبادی میں 45 آدمیوں کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح نسب والا ہے، صحیح نسب والا ہے، ثابت النسب ہے۔ ہمارا گھریلو نظام، خاندانی نظام اس قدر بگڑ چکا ہے ہمارے یورپی ممالک کے غلط قوانین کی وجہ سے، غلط قوانین۔ وہاں تو ہم جن پرستی کی بھی اجازت ہے، اور مرد اور عورت اگر راضی ہو تو رضامندی سے وہ زنا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ان کی گرفت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ظاہر ہے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو مرد کے برابر کرنے میں، اور دفتروں میں، افواج میں اور بازار میں لانے میں کیا کر دیا ہے، عورت کو مرد کے برابر کر دیا ہے، اور اس کو انہوں نے مساوات قرار دیا کہ عورت مرد کے برابر کھڑی ہو، عورت مرد کے برابر کھڑی ہو۔ وہ اگر تجارت تاجر ہے تو یہ بھی تاجر، وہ اگر دفتر میں کام کرنے والا تو یہ بھی دفتر میں کام کرنے والی، وہ اگر فوج میں سپاہی ہو سکتا ہے تو یہ بھی سپاہی۔ حالانکہ دین اسلام نے دونوں کے اندر جو ہے نا، دونوں کے کام کو تقسیم کیا، ہر ایک کے لیے طریقہ کار مختلف ہے، مرد کے لیے الگ ہے، عورت کے لیے الگ۔ مشقت کے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے، اور جہاد بھی اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے۔ عورت کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو جو ہے نا، گھریلو کام یہ اللہ نے عورت کے ذمہ لگائے، گھر کا نظام چلانا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کا نظام چلانا، یہ اللہ نے عورت کے ذمہ لگایا۔ لیکن گوروں نے دونوں کو جو ہے نا وہ مخلوط کر دیا ہے، مخلوط، اور اپنے سارے ادارے، دفتر ہے، فوجی ادارے جتنے بھی ہیں، بازار ہیں، وہ دونوں کو جو ہے نا، سب کو، سارے اداروں کو مخلوط کر دیا ہے کہ جہاں وہاں مرد نظر آتے ہیں تو ان کے شانہ بشانہ عورتیں نظر آتی ہیں، ایک دفتر میں جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں عورتیں۔ تو ظاہر ہے اب یہ ادارے، یہ جگہ، دفاتر، وہ زنا کے اڈے بن چکے، اور ہم مسلمانوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی چھلانگ لگا لی۔ چنانچہ دیکھیں آج ہمارے دفاتر، خاص سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، وہاں جہاں مرد نظر آتے ہیں وہاں عورتیں بھی نظر آتی ہیں، حالانکہ اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا ہے، اور ساری کی ساری جو ہے نا وہ ذمہ داریاں اللہ نے اس کی ضروریات کی ذمہ داریاں مرد کے کندھے ڈالی ہے کہ عورت جو ہے نا گھر کی ملکہ بن کے رہے، اور کمائی، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا، اس کا علاج معالجہ، سارا کا سارا اس کی رہائش کا انتظام مرد کے ذمہ اللہ نے قرار دیا، تاکہ وہ محفوظ رہے، معزز رہے، اور عزت کی نگاہ سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے، وہ گھر میں یا ماں بن کے رہے، یا جو ہے نا وہ بہن بن کے رہے، یا بیٹی بن کے رہے۔ اور ظاہر ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا بڑی عزت کے ساتھ گھریلو زندگی گزارتی، لیکن آج ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے، مسلمانوں نے، محکمہ پولیس ہو، پولیس کا محکمہ ہے، یا وہ فوج کا ہے، فوجی ادارہ ہے، یا عام سرکاری پرائیویٹ ادارے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ دکانوں میں بھی عورتوں کو لایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے آج ہمارے حالات بھی ان سے مختلف نہیں ہیں، ایک اور آیا تھا کسی شادی میں، مسلمان ہوا تھا، وہ داڑھی بھی رکھی تھی، سر پہ ٹوپی بھی تھی، کسی شادی کی تقریب میں آیا، اس نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں
دونوں مخلوط ڈانس کر رہے ہیں، مخلوط ڈانس کر رہے ہیں. عورتوں کے سروں کے اوپر دوپٹے نہیں ہیں، دوپٹے نہیں، اور بال کھلے ہوئے ہیں. جیسے اب عام رواج ہے کہ عورتیں پھر بال بھی کھول لیتی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ لباس بھی نہیں برہنہ، اس میں جو ہے نا وہ آدھا جسم نظر آ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یورپ ہے یا پاکستان ہے؟ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ مسلمان ہے یا میری جو ہے نا وہ نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو حال ہے ہمارا. اللہ اکبر. پھر ہم کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی مہنگائی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، حکمران ظالم ہے. تو ظاہر ہے ہم اگر اس قسم کے ہوں تو پھر تو اللہ حکمرانوں کو بھی کیا کرے گا؟ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا. اعمالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے ایسے حکمران ہوں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے، ایک ایک فرد اگر صحیح ہو جائے تو معاشرہ خود صحیح ہو جاتا ہے. آج افراد بگڑے ہوئے ہیں تو معاشرہ بھی ہمارا بگڑا ہوا ہے. گلی میں بچے کو آدمی نہیں بھیج سکتا، وہ جب آتا ہے تو وہ خرافات بکتا ہے جو آدمی سن نہیں سکتا، ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے. آج ہمارے کھانوں میں وہ شفا نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے جو پہلے کھانوں میں روحانیت ہوتی تھی. وجہ کہ پہلے جو عورتیں ہوتی تھی کھانا بناتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، ذکر کرتی تھی، اس طرح کھانا بناتی تھی. وہ کھانا جب اندر بچے کے پیٹ میں، مردوں کے پیٹ میں، گھر کے افراد کے پیٹ میں جاتا تو روحانیت پیدا ہوتی تھی، اس سے نیکی کی توفیق ملتی تھی اور گناہ سے انسان بچتا تھا. اور آج ہماری لڑکیاں بچیاں گانا گاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، سر پہ دوپٹہ نہ رکھتے ہوئے وہ جو ہے نا وہ کھانا بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے. تو اس کھانے میں روحانیت کیسے ہوگی پھر؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر رجوع کرنا چاہے تو سب سے پہلا حقدار کیا ہے؟ اگر لوٹانا چاہے بیوی کو، شوہر ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق تو دے دیا شوہروں کو، لیکن فرمایا کہ یاد رکھنا جیسے تمہارے عورتوں کے اوپر حقوق ہے تو ایسے ہی عورتوں کو بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حقوق ہیں. دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، دونوں کے برابر کے حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک جیسی عزت دی اور ایک جیسے حقوق جو اللہ نے لازم کر دیے. ہاں، مرد کو اللہ نے ایک گنا فضیلت عطا کی، ایک گنا فضیلت عطا کی کہ اللہ نے مرد کو گھریلو زندگی میں عورت پہ امیر بنا دیا. اور یہ امیر اس لیے نہیں بنایا کہ وہ بس حکم ہی چلاتا جائے، حکم ہی چلاتا جائے، بات بے بات پہ حکم ہی چلاتا جائے. امیر اس لیے بنایا کہ گھر کا نظام صحیح نظم و ضبط کے ساتھ چلے، نظم و ضبط کے ساتھ چلے. اس لیے کہ جب 2 3 یا زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک امیر نہ ہو تو پھر صحیح طریقے سے نظام چلتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک نے اس کو ایک گنا فضیلت دی. اور پھر دوسرا اللہ نے ذمہ داری بھی ساری کی ساری مرد کے اوپر ڈالی ہے. دوسرے کہ اللہ نے یہ وجہ بیان کی کہ مرد اس لیے جو ہے نا وہ کیا امیر ہے، اس کو اللہ نے اس لیے گنا فضیلت عطا کی ہے کہ وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر. اس لیے تو اللہ نے طلاق جو ہے نا مرد کے ہاتھ میں رکھی. اور حکیم ذات ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ظاہر ہے یورپ میں جب یہ طلاق کا اختیار عورت کے پاس ہے، عورت کے پاس، تو وہ کبھی عدالت چلی جاتی ہے، میں طلاق لینا چاہتی، طلاق شوہر کو میں طلاق دینا چاہتی. کیوں؟ کہ وہ میری بلی کے ساتھ پیار نہیں کرتا. طلاق میں شوہر کو دینا چاہتی. کیوں؟ کہ وہ کبوتر کے ساتھ پیار نہیں کرتا. میں طلاق دینا چاہتی. کیوں؟ وہ خراٹے لے رہا ہے اور میری نیند میں خلا آ رہا ہے. ایسے معمولی باتوں پہ ناقص العقل ہے عورت، جذباتی ہے. اس لیے اللہ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار رکھا ہے. وہ حکیم ذات ہے، اس نے ہمیں بڑا حکیمانہ دین عطا کیا ہے، تعداد والا دین عطا کیا ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ نے تبارک و تعالیٰ آخر میں فرمایا کہ میں عزیز غالب ہوں، اگر خلاف ورزی کرو گے تو میں پکڑنے پہ قادر ہوں، اور میں حکیم بھی ہوں. ٹھیک،
میں جو حکم دیتا ہوں اس میں تمہاری مصلحت تمہارا فائدہ ہوتا ہے. پھر میں سزا کا وقت بھی جانتا ہوں, اپنی حکمت کے مطابق سزا جانتا ہوں, کیا سزا دوں. حکمت کے مطابق حکیم ہوں, میں وقت بھی جانتا ہوں کون سے وقت میں سزا دوں اور کیا سزا دوں. یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں. اسی کی طرف حکیم کہہ کر ارشاد فرما کے اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ترجمہ دیکھیں جی. والمطلقات, اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے, یتربصن, تو انتظار میں رکھے گی اپنے آپ کو, یعنی انتظار میں رکھے گی, بانفسہن, اپنے آپ کو, ثلاثۃ قروء, 3 حیض آنے تک, 3 ماہواری آنے تک. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, ان کے لیے حلال نہیں کہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے. ان یا ماہواری ہے یا پھر حمل ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ. وبعولتہن احق بردہن فی ذالک, اور ان کے شوہر ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ان ارادو اصلاحا, یعنی عدت میں ان ارادو اصلاحا, اگر وہ اصلاح کرنا چاہے, حالات بہتر بنانا چاہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے لیے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر, دستور کے مطابق, معروف طریقے کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے واسطے ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے, ایک گناہ فوقیت ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت کا مالک ہے اور انتہائی حکمت والا ہے. اللہ تبارک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین. السلام علی رسول محمد وعلی